پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو ملاقاتوں کا ہم نے ذکر کیا پھر خیبر پختونخوا کے اندر کی صورتحال ہے, لیکن ابھی بھی ایک طرف تو کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں. تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, یا جیسے اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ 40 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا آپشن نہیں ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو ارباب صاحب نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ جی وہ اس وقت جو ہے نا وہ چیف بھی انوالو تھا. میرا ایک سوال ہے ان سے, کیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور یہ جب کور کمانڈر پشاور تھے فیض صاحب, تو انہوں نے جب وہ منور کرنا شروع کر دیا اور پرویز الہی کو, تو کیا پرویز الہی کے لیے ڈی جی آرمی چیف نے انہیں کہا تھا کہ پرویز الہی کو کہو کہ تم جو ہے نا سپورٹ نہ کرو؟ اگر انہوں نے کرنا تھا تو وہ ڈائریکٹلی کہتے, یا اس وقت کی ڈی جی آئی کو کہتے کرنے کے لیے. انہوں نے کور کمانڈر پشاور کو کیوں کہا کہ یار تم جو ہے نا ان کو کہو کہ وہ ذرا جو ہے نا اس سے بیک آؤٹ کر جائیں اس ڈیل سے؟ تو یہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی. دوسری بات, یہ ٹاپ سٹی کا کیس کسی سے جو ہے نا وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے, سب کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ انہوں نے منور کر کے, ان کی کالز آئی ایون کہ جس کے اندر وہ جو ہے نا بات چیت کر رہے ہیں وہاں پہ, اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں. ان کو باہر سے بلا لیا لنڈن سے اس خاتون کو, اور انہیں کہتی ہیں کہ بندے کو جو ان کے جی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے نا ڈیل کریں. اچھا, جب آپ نے بات کی ملاقاتیں, جی دیکھیں جہاں پہ آپ کو آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن کا یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے, وہاں آپ کو باؤنڈ بھی کرتا ہے کہ آپ نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کرنی, آپ نے کوئی وائلنٹ سپیچ نہیں کرنی جس سے عوام میں اشتعال پیدا ہو, جس میں آپ عوام کو اسٹیٹ کے خلاف جو ہے نا وہ اکسائیں اور انہیں بھڑکا کہ آپ یہ کوئی حرکت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جیل کا جو مینول ہے 560 اور 561, وہ جیلر کو باقاعدہ یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کوئی حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ کوئی موب سچویشن نہ ہو, وہاں پر کوئی ہنگامہ نہ ہو, اس طرح کی جو ہے نا سچویشن کے لیے وہ آپ کو اجازت دے دیتا ہے. لیکن تیسری بات یہ کہ جب ہم آپ کو آپ کو اس دن جو ہے نا لاسٹ جب ملاقات کرنے گئے, آپ ملاقات کی ان کی بہن نے, تو ان کو یہ بات چیت ہوئی تھی کہ آپ باہر آ کے کوئی اس طرح کی بات چیت نہیں کریں گے, کوئی بیان بازی نہیں کریں گے جو اشتعال انگیزی کی طرف چلا جائے معاملہ. اور انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ایک ٹویٹ کروا دیا. اب خان صاحب خود تو ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب کوئی میسنجر آیا تھا جس نے آگے جا کے یہ میسج دیا کہ جی یہ ٹویٹ کریں آپ. جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی کروڑوں روپے بتا دیا ہے. جی یہ تو دیکھیں مروت صاحب اس پہ جو ہے نا زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ کس نے کتنا بھتا دیا ہے, یا وہ مسلم لیگ نون کے جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں. لیکن ان 4 اکاؤنٹس پہ تو دیکھیں وہ, لیکن یہ بھی ظلم ہے نا, گلٹی تو ہیں, وہ ظلم ہے نا. نون سے تعلق ہیں تو آپ ان سے بتا لیں. دیکھیں یہ تو انہوں نے, اب تو بہت ساری چیزیں کھلنی, ابھی تک صرف 4 اکاؤنٹس آئی ہیں, بہت ساری اور چیزیں بھی کھلیں گی. لیکن ارباب صاحب اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب بھی آ رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے حوالے سے بیانات, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں پی ٹی آئی کے اوپر اب جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید بہت سے لوگ موجودہ جو اس وقت نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا اس سے شاید اتفاق نہیں کرتے. جیسے خان صاحب نے میر جعفر میر صادق کا اپنے اراکین کو, پھر گنڈاپور صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی کہ وہ آج کل کہاں پہ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید جائز ہے اور گنڈاپور صاحب بھی نالا ہیں؟ میں بتا دوں, ہمارا ایک گروپ ہے, اس میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا, یہ جو لوگ این ڈی یو میں گئے تھے. اور میں خود, میری نومینیشن 2018 میں پہلے بیچ میں ہوئی تھی, میں نہیں گیا, پر مجھے میرے خیال میں اٹ واز ناٹ فار می. لیکن جو لوگ گئے, میں نے ان سے کہا کہ ابھی تک اس چیز کے اوپر پالیسی کلیئر نہیں ہے, لہٰذا جو لوگ گئے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے. جس طرح کا ایک کلیئر پالیسی آ گئی کہ اسے کہ آپ جو ہے کمیٹی سے استعفیٰ دیں, لوگوں نے دے دیے, اس پہ کلیئرٹی اب آ گئی ہے. اب کوئی جائے گا تو بالکل ان کو پھر آدمی ریپریمانڈ کرے. لیکن جو گئے تھے وہ میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سر ابھی روک دیا گیا ہے کہ آئندہ جو ورکشاپ ہوں گے اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہیں جائے گا. غالباً امپریشن تو یہی ہے, جس طرح سے خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا ہے, وہ یہی ہے کہ آئندہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ این ڈی یو میں نہیں جائیں گے. اور اس کے اوپر بھی پھر اور بھی چیزیں کلیئرٹی آگے دنوں میں آ جائے گی. لیکن فی الحال یہ کلیئرٹی نہیں تھی, سو جو گئے تھے ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں بنتی. دوسری انہوں نے بات کی ہے ملاقاتیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں. عدالتوں کی طرف سے احکامات آئے, ان کو نہیں مانا گیا. ابھی بھی کل میں دیکھ رہا تھا ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے جج کیانی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جی حکومت کی جب مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, ہمارے احکامات پہ ہمارے آرڈرز مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اچھا, دوسری جو انہوں نے بتوں والی بات کی ہے نا, بتوں والی, جب بات کھلے گی 2024 والے ایپیسوڈ میں, تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جتوانے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دیے ہیں, بیکاز کافی سیٹیں
یہ بھی ریکارڈ ہے نا, یہ آئیں گے نا آگے ذرا جب باتیں کھل کے آئیں گی تو یہ بیکاز پشاور میں تو ہمیں اندازہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. ایک پالیسی ہے, چلیں ایک پالیسی ہے کہ جی ان عوامی مینڈیٹ کو مارے گولی, ہم نے ان کو جیت نہیں دینا. بھائی اس کے اندر, اس پالیسی کے اندر پھر کوئی ذاتی پیسے کمائے تو یہ بھی تو غلط بات ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.